الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے کچھ رکھ لے. تلقاء وجہی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے چہرے کے سامنے، یعنی اپنے سامنے کچھ کوئی چیز رکھ لے. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ حسن، اگر اس کو کوئی چیز بھی نہیں ملتی تو وہ اپنی لاٹھی کو ہی سامنے گاڑ دے، یعنی زمین کے اندر لاٹھی کو کھڑا کر دے، تھوڑا سا زمین کے اندر ڈال کے. فَإِن لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، اگر اس کے پاس لاٹھی بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ ایک لائن کھینچ دے، ایک خط لگا دے، ایک لائن لکیر کھینچ دے. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَن مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی جو اس کے آگے سے گزرے، یعنی اس کے اور اس لائن سے تھوڑا آگے، تو گویا کہ لائن کو وہ ستھرا بنا رہا ہے. تو اس کو کوئی چیز بھی تکلیف نہیں دے گی، تو اس لائن سے پرے جو بھی گزرے گا. اخرجہ احمد و ابن ماجہ، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. ولم یصب من زعم انہ مضطرب، اور بعض کا خیال تھا کہ یہ حدیث مضطرب ہے، یعنی اس میں اضطراب ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ولم یصب، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں اضطراب ہے، بل ہوا حسن، بلکہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، امام احمد نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی مختلف ائمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن ابن عیینہ، شافعی اور امام بغوی نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے کہا یہ حدیث مضطرب ہے، مضطرب حدیث کی ضعیف کی طرف نشاندہی ہے، تو ان کی بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ اس میں بہت سے ائمہ نے اس کو حسن درجے میں بھی رکھا ہے، تو اس حدیث سے اگر ہم کوئی مسئلہ اخذ کریں تو اخذ کیا جا سکتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سامنے ستھرا رکھے. تو اگر ستھرا نہیں ہے تو مطلب اس طرح سے جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ سواری کے کجاوے کے پالان کے آخری حصے کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی عصا ہے، یعنی اسٹک ہے، بعض اوقات لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں چڑی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، تو وہ اس کو آگے گاڑ لے، اس کو نصب کر لے. تو اگر وہ بھی نہیں ہے تو لکیر کھینچ لے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے سترے کے حوالے سے. اگلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت، کوئی چیز بھی نماز کو قطع نہیں کرتی، نہیں توڑتی، نہیں کاٹتی. وادرأ ما استطعت، لیکن جتنی تم سے ہو سکے طاقت ہو اسے دور ہٹاؤ، یعنی کوئی چیز آپ کے آگے سے گزرنے لگی ہے تو اس کو آپ دور ہٹانے کی کوشش کرو. یہ ابو داود میں ہے، اور اس کی سند میں ضعف ہے. ضعف یہ ہے کہ اس حدیث کی روایت میں ایک راوی ہے مجالد بن سعید، اور اسی طرح سے ایک اور راوی بھی ہے علی، تو یہ ضعیف راوی ہے. ان کی وجہ سے پھر اس کو کہہ دیا وفی سندہ ضعف، اس کی سند میں ضعف ہے. تو چونکہ یہ حدیث پھر ضعیف ہے تو اس سے اتنی بات کہ آگے سے ہٹاؤ یہ تو ثابت ہے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک شخص سترا بھی رکھے اور نماز پڑھے، تو کوئی آدمی، کوئی شخص نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کو روکے. اگر وہ آگے سے نہیں رکتا، وہ انکار کرتا ہے، تو اس سے
लड़ाई करे, यानी उसको जोर से रोकने की कोशिश करे, और फरमाया था फ़इन्नहु शैतान, ये शैतान है, ठीक है। तो ये बात तो साबित है। यहाँ पे हमारा ये जो बाब है खत्म हो गया, आगे बाब शुरू होता है, बाबुल हस्सी अलल खुशूइ फिस सलाह। बाबू, ये बाब है अल हस, हस का माना होता है उभारना, इंस्पायर करना, ठीक है, यानी मोटिवेट करना। अलल खुशूइ फिस सलाह, नमाज में खुशू पर, यानी नमाज में खुशू व खुजू इख्तियार करने की तरगीब, ठीक है। अलहस तरगीब के माना में भी आता है। तो नमाज में खुशू का माना क्या है? खुशू का माना ये है कि अ, पूरे इन्हिमाक से, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ी जाए, और उसमें अपने नफ्स से बातें ना की जाएं, ठीक है। तो क्या चीज़ है जो नमाज में खुशू व खुजू के मनाफी है, और उससे मना किया गया है, वो भी इस बाब में आएगी। और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो नमाज में खुशू व खुजू का बायस बनती है, तो उसको, उसकी तरफ इशारा किया गया है और तरगीब दिलाई गई है, तो वो भी इंशाल्लाह इस बाब में हम पढ़ेंगे। इस बाब की पहली हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, काला कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युसल्ली अर्रजुलु मुख्तसिरन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि आदमी इस अंदाज में नमाज पढ़े कि उसके हाथ उसकी कोख पर हों, ठीक है। मुख्तसिरन यानी उसके हाथ उसकी कोख पर हों। इख्तिसार जो होता है ना, ये कहते हैं, आप यूँ समझें कि पसलियों के नीचे की जगह जो होती है, जहाँ हड्डी नहीं होती, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, तो वहां पे हाथ रखना ये बेतवज्जही की अलामत होती है। यानी उसमें इंसान ऐसी ऐसी यानी गफलत की हालत में इस तरह रखता है हाथ, यानी दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, पसलियों के नीचे जहाँ पे हड्डी खत्म हो जाती है, वहां इसको कोख कहते हैं, इख्तिसार, ठीक है। तो वहां पे हाथ रख के नमाज पढ़ने से मना किया। तो ये खुशू के बहुत ज्यादा मुनाफी है। एक तो क़याम की हालत में हाथ बांधने का हुक्म है, तो ये उसकी मुखालफत हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, और सही मुस्लिम के जो अल्फाज हैं वो ये है, और इसका माना ये है, यजअल यदहु अला खासिरतिही, ये कि आदमी अपने हाथ को अपनी कोख पर रखे। कोख की समझ आ रही है ना आपको, कि अ, यानी पसलियां जहाँ खत्म होती हैं ना, तो दाएं पहलू पर या बाएं पहलू में पसलियां खत्म होने के बाद जो गोश्त होता है, वहां हड्डी नहीं होती, वो उसको कोख कहते हैं। तो बंदा ऐसे बाजुकात गफलत के आलम में यहाँ हाथ रख के खड़ा हो जाता है, तो नमाज में ये ममनू है। क्योंकि ये क्या है, अगली हदीस में आप देखें, सही बुखारी में आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अन्न ज़ालिका फ़िअलुल यहूदी फ़ी सलातिहिम, ये यहूदियों का काम है उनकी नमाजों में। यानी यहूदी जब नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त उनका ये अंदाज होता है। तो एक तो ये चूंकि गफलत इसमें होती है, तो नमाज में खुशू खुजू चाहिए, और दूसरा यह है कि यहूदियों की मुवाफकत होती है, तो उनकी मुखालफत दरकार है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। इसके बाद अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कुद्दिमल अशाउ, जब रख दिया जाए, अ, पेश हो जाए, ठीक है, यानी पेश कर दिया जाए, अल अशाउ, शाम का खाना, फबदऊ बिही कब्ल अन तुसल्लुल मगरिब, तो तुम पहले उससे आगाज करो, यानी खाने से आगाज करो, इससे पहले कि तुम मगरिब पढ़ो। मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले अगर खाना पेश कर दिया जाए, खाना हाजिर हो जाए, तो फिर पहले खाना खाना है, उसके बाद नमाज पढ़नी है। ये है इस हदीस में। तो क्या मतलब है, कि इंसान के सामने खाना जब फर्ज करें टेबल पे लगा दिया गया है, या दस्तरखान पे खाना सजा दिया गया है, और उधर से मगरिब की अजान भी हो चुकी है, तो अब ये शख्स जो है, ये अगर ये कहेगा कि मैं पहले नमाज पढ़ लूं और उसके बाद खाना खाऊं, तो फिर नमाज में तवज्जो खाने की तरफ ही रहेगी। तो चूंकि नमाज में खुशू व खुजू, ये नमाज का हुस्न है और इस पर तरगीब दिलाई गई है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले खाना खा लो, बाद में मगरिब पढ़ लो। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम ये यानी अंदाज इख्तियार करते हैं कि जी पहले नमाज पढ़ लो फिर तसल्ली से खाना खाएंगे। ऐसी बात नहीं है।
نماز جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اندر پوری توجہ چاہیے، پورا انہماک چاہیے اور پوری کنسنٹریشن چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر نماز تسلی سے پڑھنی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز میں کس قدر خشوع و خضوع کی اہمیت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابہ کہتے ہیں کہ جب کھانا حاضر ہو جاتا تھا تو پھر ہم قرات بھی سنتے رہتے تھے، پھر اس وقت گھر قریب ہوتے تھے مساجد کے، اور پھر شور شرابہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو پتہ چل رہا ہوتا تھا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور قرات ہو رہی ہے اور یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ جب کھانا پیش کر دیا جائے تو پہلے کھانے سے آغاز کریں اور اس کے بعد پھر آپ مغرب پڑھیں۔ اسی طرح نماز میں کوئی زیادہ جو حرکت ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہے اس سے بھی منع کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں کھڑا ہو جائے، فلا یمسح الحصا، تو پس وہ کنکریوں کو نہ چھوئے، نہ ہلائے، فإن الرحمۃ تواجہہ، کیونکہ اس وقت رب تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رواہ الخمسۃ باسناد صحیح وزاد احمد واحدۃ او دع، اور مسند احمد میں یہ اضافہ ہے کہ ایک بار کرے یا چھوڑ دے۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ اس حدیث میں؟ یعنی پہلے دور میں صحابہ کرام کے زمانے میں جو مساجد ہوتی تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوتی تھیں کہ کارپٹ بچھے ہوتے تھے اور ٹائلز لگی ہوں، اور اس طرح سے نہیں، کچی مساجد تھیں، اور پھر اسی طرح سے زمین پر بھی وہ کنکریاں، پتھر، گارا، اس طرح کی چیزیں، مٹی، یہ موجود ہوتا تھا۔ تو بڑی بڑی ہی سادگی کی زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ مسجد جس کی دیواریں کچی تھیں، جس کے دروازے پردے کے تھے، کپڑے کے تھے، اور جس کی چھت جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، اور جب بارش ہوتی تو پانی نیچے گرتا، اور پانی گرنے کی وجہ سے زمین پر کیچڑ ہو جاتا اور صحابہ کرام اس کیچڑ میں سجدہ کرتے۔ یہ مسجد ہے، اس کا میٹیریل اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے، لیکن وہ اتنی ایکٹیو مسجد ہے کہ وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، ان کی خلافت کا مرکز ہے، ان کی حکومت کا مرکز ہے، ان کے جہاد کے لیے ٹریننگ سینٹر ہے، وہ مسجد ایک ہاسپٹل بھی ہے، اور وہ مسجد جو ہے وہ ایک سوشل سینٹر بھی ہے، کمیونٹی سینٹر بھی ہے، یعنی اتنی ایکٹیو مسجد ہے وہ۔ اور اسی مسجد سے پھر کیسر و کسرا لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک انتہائی سادہ۔ تو گویا کہ آج دیکھ لیں مساجد کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں، کتنی خوبصورت بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر نمازی ملتا نہیں ہے، اگر نمازی ہیں بھی تو وہ اس درجے کے نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے۔ اور پھر اس مسجد سے کوئی کسی کو، کسی کافر کے کفر کو، کسی منافق کے نفاق کو کوئی خدشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو خیر ایک یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو اس وقت اس طرح کی مساجد ہوتی تھی کہ زمین پر کنکر پڑے ہوتے تھے، پتھر پڑے ہوتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے نماز میں کوئی کھڑا ہو اور وہ سجدہ کرنے لگے تو فرش پر پڑے ہوئے کنکر کو نہ چھوئے۔ ہوتا نا بندہ بار بار ان کو ہاتھ لگاتا ہے اور سائڈ پہ کرتا رہتا ہے، تو کرنا بھی ہے تو ایک دفعہ کر لے، ایک دفعہ، یعنی اپنے ماتھے میں چومے نہ، وہ ایک دفعہ اپنے ماتھے کی جگہ پہ تھوڑا سا ہاتھ پھیر لے، یہ ہے زاد احمد واحدۃ او دع۔ لیکن ایسا بھی نہ کرے تو پھر اور بھی اچھا ہے، فإن الرحمۃ تواجہہ، جب آدمی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ انسان پر جاری ہو جاتی ہے، اور اس کی ڈائریکشن انسان کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر فضول حرکات نہ کرے، ہاں اگر بہت ضروری ہے تو ایک دفعہ وہ اپنے سجدے کی جگہ کو صاف کر لے، اور اس کے بعد پھر بار بار کنکریوں سے نہ کھیلے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز میں ایسی حرکت کرنا کہ جس کے اندر جس کی وجہ سے
نماز کے حسن میں اور خشوع و خضوع میں فرق آتا ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وفی الصحیح ان معقیب نحوہ بغیر تعلیل، اور ایک صحیح روایت میں حضرت معقیب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک روایت مروی ہے، البتہ اس میں تعلیل موجود نہیں ہے۔ تعلیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعلیل کہ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، تعلیل کا مطلب ہے وجہ، کہ وہ وہاں روایت میں بھی ایسا ہی ہے، آپ نے منع فرمایا کہ کنکروں کو نہ چھوا جائے، لیکن یہ جو علت ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت توجہ ہوتی ہے، یہ وہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ صحیح روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو نماز میں جو حرکات ہیں، اور اسی طرح سے بعض اوقات انسان کا فون بچ جاتا ہے، تو ایسی حرکت جو نماز کے خشوع کے لیے فائدہ مند ہو وہ کی جا سکتی ہے۔ بس نا موبائل فون وہ آف نہیں کرے گا تو پھر اپنی نماز بھی خراب ہوگی، باقی سب لوگوں کی بھی خراب ہوگی۔ تو ایک دفعہ موبائل آف کر لینے میں، اس کو بند کر لینے میں، یہ جو حرکت ہے یہ نماز کے خشوع و خضوع کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاہے جائے کہ ساری نماز میں ہی فون بجتا رہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو پوری توجہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب بندہ پہلے سے ہی اہتمام اور التزام کرتا ہے اور خوبصورتی اختیار کرتا ہے نماز کے لیے، تو پھر وہ اپنا موبائل بھی بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، یا وہ گھر میں چھوڑ کے جاتا ہے، یا پھر اگر جائے ساتھ لے کے بھی جائے تو اس کو آف کرتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی انسان ہے، کبھی کوئی غلطی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، تو اگر وہ آف نہیں کر سکا تو نماز کے دوران اگر وہ بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ فوراً اس کو بند کرے، تاکہ اس کا خشوع بھی خراب نہ ہو اور باقی لوگوں کا بھی متاثر نہ ہو۔ تو نماز کے فائدے کے لیے، یہ اس کے خشوع و خضوع کو بڑھانے کے لیے جو حرکت کی جا سکتی ہے اس کی اجازت ہے، لیکن ایسی حرکت نماز میں دوران صلاح کہ جو انسان کے خشوع و خضوع کو ختم کر دے وہ جائز نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ الالتفات کہتے ہیں، ویسے تو التفات کو اگر ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو یہ التفات بدنی اور التفات قلبی بھی ہے۔ تو التفات بدنی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا اپنا جسم دائیں طرف یا بائیں طرف کر لے، ٹھیک ہے، یعنی دائیں طرف دیکھنا شروع ہو جائے، بائیں طرف دیکھنا شروع ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کا دل ادھر ادھر چلا جائے، تو یہاں جو التفات بدنی مراد ہے، یعنی اس کا بدن یعنی جسم سے وہ اپنے سر کو رائٹ سائڈ پہ گھما دے یا لیفٹ سائڈ پہ گھما دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ فقال، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اختلاس، یہ اختلاس کو بھی اب سمجھ لیں۔ اس اختلاس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چپکے سے لے لینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی دوسرے کو خبر نہ ہو اور بندہ وہ چیز اٹھا لے، تو ہوا اختلاس، یہ اچکنا ہے۔ یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے، یعنی بندے کی نماز سے چرا لیتا ہے۔ گویا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ شیطان جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، انسان جب ادھر ادھر موڑتا ہے تو اس کی نماز بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ جو اختلاس ہے، التفات ہے بدنی، دائیں طرف دیکھنا بائیں طرف دیکھنا، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، شیطان چپکے سے بندے کی نماز سے لے لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ رواہ البخاری والترمذی عن انس وصححہ، ایاک والالتفات فی الصلاۃ فانہ ہلکہ، ایاک والالتفات فی الصلاۃ، نماز میں دائیں بائیں دیکھنے سے بچو، فَإِنَّهُ ہلاکتن، پس بے شک یہ تو ہلاکت ہے، یہ تو ہلاکت کا باعث ہے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ، پس اگر بہت ضروری ہو التفات تو پھر یہ نفل نماز میں کر لو، پھر یہ نفل نماز میں کر لو۔ حالانکہ یہ جو جملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مراجعت نہیں کر سکا
کہ یہ جو تطوع میں اجازت کہاں سے دے دی گئی. تو نماز نفل ہو یا فرض ہو اس کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور نفل نماز میں بھی دائیں طرف دیکھنا بائیں طرف دیکھنا ایسے ہی ممنوع ہے جس طرح سے فرض نماز میں ممنوع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اضافہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اگلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے، فإنہ یناجی ربہ، بس بے شک وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے فإنہ یناجی ربہ، اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. یعنی سرگوشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وزپر کرنا، یعنی آہستہ آواز میں بات کرنا. تو اپنے رب سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. فلا یبصقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، بس نہ وہ تھوکے بین یدیہ اپنے سامنے، ولا عن یمینہ اور نہ ہی اپنے دائیں طرف، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ، لیکن اگر بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تھوکنے کی تو پھر وہ اپنے بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوکے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ پھر روایت اور ایک روایت میں ہے او تحت قدمہ، اپنے پاؤں کے نیچے. تو وہاں پہ عن شمالہ کی بجائے یہ ہے کہ او تحت قدمہ، اپنے پاؤں کے نیچے. تو یہاں پہ نماز میں تھوکنے کے حوالے سے جو ضوابط ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. ایک ضابطہ تو یہ بیان ہوا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیا کرے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہے. تو جب ہم یہاں پہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ کوئی ہمارے بڑے اچھے مہمان آئے ہوں، یا ہم کسی کی جگہ کسی گھر میں گئے ہوئے ہوں، تو وہاں پہ ہم اس مجلس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور وہاں تھوکتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ تم میں سے بھی کوئی نہ تھوکے. تو ایک تو سامنے تھوکنا یہ بالکل حرام ہو گیا، دائیں طرف تھوکنا بھی حرام ہو گیا. تو لیکن دیکھیں شریعت کا یعنی کس خوش اسلوبی سے انسان کو سمجھاتی ہے کہ اگر بہت ضروری ہے کہ یعنی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو پھر بائیں طرف اپنے پاؤں کے نیچے. ٹھیک ہے، تو آج کل اب یہ اب تھا جب وہ مساجد تھی، میں نے آپ کو بتایا پیچھے. آج کل تو اس طرح سے بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا وہ؟ یا تو کوئی ٹیشو وغیرہ کا استعمال کر لے، یا پھر اپنے کسی کپڑے وغیرہ کے کسی پلو، چادر کے پلو میں کر لے اور بعد میں اس کو صاف کر لے. اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بہتر ہے کہ ایسا کریں نا، لیکن اگر بہت ضروری ہو تو پھر شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی اور اس کے آداب بھی بتا دیے ہیں. اس کے بعد نماز میں چونکہ خشوع و خضوع کی بات ہے تو ایسے اویزہ کیے ہوئے پردے جن کے اوپر نقش و نگار ہوتا ہے تو ان کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان قرام لعائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کرامن ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ، اور ایسا پردہ جس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ انسانوں کی تصویریں ہوں یا جانداروں کی تصویریں ہوں، نہیں، ویسے ہی کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں کرام. سترت بھی جانب بیتہا، جس سے وہ اپنے گھر کی ایک سائڈ ڈھانپا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باریک پردہ تھا جو دروازے پر لٹکا لیتی تھی، یا پھر وہ اپنے گھر کی ایک سائڈ کو وہ ڈھانپ لیتی تھی اس پردے کے ساتھ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیتی انا قرامکی ھذا، ہم سے یہ اپنے پردے کو ہٹا دو. فإنه لا تزال تصاویرہ، پس بے شک اس کی جو تصاویر سے مراد یہاں پہ وہ نقش و نگار ہے، اس کے جو نقش و نگار ہیں، تعرض لی فی صلاتی،
میری نماز میں آڑے آ جاتے ہیں، یعنی میری نماز میں پیش ہوتے ہیں، رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، خشوع و خضوع کو متاثر کرتے ہیں، یہ سارے معنی آ جاتے ہیں طارز لی فی صلاتی کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پردے کو، اپنے اس پردے کو ہم سے ہٹا دو، کیونکہ نماز میں یہ جو تصاویر ہیں، یہ جو نقش و نگار ہیں، وہ آڑے آ جاتی ہیں یا رکاوٹ بن جاتی ہیں یا پھر میری نماز کے خشوع و خضوع کو متاثر کرتی ہیں۔ واتفقا علی حدیث ما فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم وفیہ فانہا الہتنی عن صلاتی۔ اسی طرح ایک ابو جہم کی طرف سے گفٹ ملنے والی چادر تھی، تو اس چادر کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، یہ مجھے میری نماز سے غافل کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی الہتنی کا معنی کیا ہے کہ میری نماز سے غافل کر دیتی ہے۔ تو نقش و نگار اگر سامنے موجود ہوں یا پھر جائے نماز پہ بہت زیادہ نقش و نگار ہوں، تو انسان کی چونکہ فطرت ہے کہ وہ پھر اس میں کھو جاتا ہے اور اس کی نقوش کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا، یعنی جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہاں پہ سامنے پردے بھی سادہ ہوں اور آپ کی جائے نماز بھی سادہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی نقش و نگار نہ بنے ہوئے ہو۔ آج کل تو خیر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ لوگ نقش و نگار والی جائے نماز استعمال کرتے ہیں اور سامنے پردے بھی، اور بلکہ ایک دو دن پہلے مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ جی کمرے میں تصاویر لگی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ گھروں کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کہ جانداروں کی تصاویر بھی لٹکائی جاتی ہیں، انسانوں کی تصاویر بھی لٹکائی جاتی ہیں، اور پھر بہت زیادہ نقش و نگار والی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ نماز پڑھنا پھر محل نظر ہے، یعنی اس میں کہاں خشوع رہے گا، کہاں خضوع رہے گا۔ تو نماز کے لیے ایک سادہ سی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ اس کی توجہ مرکوز رہے اور نقش و نگار نہ ہوں اور پھر خشوع و خضوع متاثر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کے حوالے سے بات کی ہے۔ اچھا، اس سے اور بھی بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ گھروں کے دروازوں پر پردہ لٹکانا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پردہ نہیں لٹکایا جا سکتا، اسی سے دلیل مل رہی ہے کہ پردہ لٹکایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں اس کو ایک تو ہوتا ہے نمود و نمائش کے لیے لٹکانا، اور جو اسراف اور تبذیر کی حد تک پہنچ جانا، یعنی فضول خرچی کرنا، اس میں ایک ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، پردے کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح، یا گرمی سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے، یہ اس طرح کی کوئی چیز وہ ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ چیزیں جو نماز میں خشوع و خضوع کو متاثر کرتی ہیں ان سے بالولا بچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے بعض مساجد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو محراب والی سائڈ پہ بہت زیادہ وہ ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ایک مسئلہ ہے یہاں پہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے کے حوالے سے۔ ظاہری طور پر تو یوں لگتا ہے جیسے بندہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ خشوع و خضوع لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ باب شروع ہوا تھا تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ہر وہ چیز جس کو شریعت کہے گی کہ یہ خشوع و خضوع کے موافق ہے تو وہ بالکل اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور جس کو شریعت کہے گی کہ یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے تو اس کو پھر منافی ہی تصور کیا جائے گا۔ مثلا نماز میں آنکھیں بند کرنا، اب ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ جیسے خشوع و خضوع میں بڑا اضافہ ہوگا اس سے، کہ آنکھیں بند کر کے انسان تصورات کی دنیا میں چلا جاتا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر غور کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جنت اور جہنم اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر نماز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنا خشوع و خضوع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی کہ آپ نماز میں آنکھیں بند کرتے تھے، تو نہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ رکھو۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے جو اس حدیث کو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنا، کہ بادل نظر آ رہے ہیں اور اللہ بھی آسمانوں میں ہے، تو پھر یہ زیادہ خشوع و خضوع لگ رہا ہے، لیکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، کہ لَيَنْتَهِيَنَّ، البتہ ضرور بضرور باز آ جائیں، اقوام وہ لوگ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، جو آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، فی الصَّلَاةِ نماز میں،
اولا ترجع الیہم، یا نہ، یہ کہ نہ لوٹیں وہ ان کی طرف، یعنی انہوں نے نظریں اٹھائی ہیں آسمان کی طرف اور نظریں اللہ تعالیٰ اچک لے جائیں اور ان کی بینائی ختم ہو جائے اور نظریں واپس آئیں نہ. تو کس قدر یہ وعید ہے یہاں پہ. بعض لوگ ہیں اس طرح کے جو سمجھتے ہیں جی آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کو ہم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اتنی سخت وعید ہے یہاں پہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور باز آ جائیں جو نماز میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نظریں ان کی طرف واپس لوٹیں ہی نہ. تو کس قدر وعید ہے. تو جب وعید آ جاتی ہے تو پھر وہ عمل حرام ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی کسی چیز کی وعید ہے وہ کبیرہ گناہ میں چلا جاتی ہے بات. یعنی کبیرہ گناہ کو صغیرہ گناہ کو جب ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، ان میں فرق واضح کرتے ہیں، تو فرق یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر کوئی دنیا و آخرت میں وعید ہو، یا اس پر لعنت ہو، یا پھر اس پر کوئی حد ہو. تو یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک سخت وعید ہے جس کی وجہ سے پھر یہ کبیرہ گناہ ہوگا نماز میں نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانا. تو یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ریاکاری کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے کہ سب لوگ تو نیچے سجدے کی جگہ پہ نظریں کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے جی میں کوئی نیا کام کروں گا اور آسمان کی طرف دیکھوں گا. تو یہ بھی بات غلط ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو آسمان کی طرف دیکھنا یہ خشوع و خضوع کے منافی بات ہے. اسی طرح یہ میں ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں پھر آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹائم بھی اس سیشن کا 2 منٹ رہ گیا. مسلم میں ہے، یعنی وَلَهُ کا مطلب کیا ہے، وَلِ مُسْلِمٍ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، نہیں ہے نماز جب کھانا حاضر ہو جائے، ولا هو يدافعه الاخبثان، اور نہ تب جب دو خبیث چیزوں کو وہ روک رہا ہو. یعنی انسان دو خبیث چیزوں کو روک رہا ہو تب بھی، اور جب کھانا حاضر ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ایک تو یہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام کی مطلب تو واضح ہو گیا کہ جو پیچھے ہم حدیث پڑھ آئے ہیں کہ جب شام کا کھانا سامنے حاضر ہو جائے، پیش کر دیا جائے، تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. تو یہ تو بات واضح ہے کہ کھانا موجود ہو تو پھر پہلے کھانا کھانا چاہیے، نماز بعد میں پڑھنی چاہیے. ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. الاخبثان دو خبیث چیزوں سے مراد بول و براز ہے، یعنی چھوٹی حاجت اور بڑی حاجت. تو جب آدمی ان دونوں کو روک رہا ہو تو تب بھی نماز نہ پڑھے. تو یعنی وہ پہلے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت نہیں مل رہی، یا میں اگر واش روم چلا جاؤں گا تو جماعت نکل جائے گی، تو پھر جلدی سے اسی کیفیت میں، اور پھر پورا اس کا یعنی ذہن منتشر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر جبر کر رہا ہوتا ہے، اور حوائج اصلیہ جو ہیں ان کو روکنا یہ انسان کی توجہ ختم کر دیتا ہے. تو جائے کہ اس کو جماعت بھی ملے اور ثواب بھی ملے اور اس کا خشوع و خضوع بھی برقرار رہے، وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے صرف اس کا ایک یہ سٹیپ اٹھانے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس نے کی.